اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ 17ویں پارے کے چیدہ چیدہ نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 17واں پارہ جو ہے وہ سورہ انبیاء سے شروع ہو رہا ہے، جس کی پہلی اہم آیت آیت نمبر 30 ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ دور حاضر کی تازہ ترین جو دریافت ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام نظام شمسی ایک ساتھ متصل تھا، اور اس کے بعد تمام ستارے جو ہیں ان کو الگ کیا گیا، تو زمین بھی اس سے جدا ہو کر اس عظیم فضا میں ڈال دی گئی، اور وہ مسلسل گردش کر رہی ہے، جس کی طرف دہو الارض اور مہد کے الفاظ کے توسط سے اشارہ کیا گیا ہے۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35۔ ایک روایت میں آیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی بیماری میں ایک شخص نے مزاج پوچھا کہ آپ کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ برے حال میں۔ اس نے عرض کیا کہ یہ جواب آپ کو زیب نہیں دیتا، تو فرمایا کہ قرآن کہتا ہے خدا اچھے اور برے حال ہر حال میں آزماتا ہے، تو اچھا حال صحت اور مالداری اور برا حال غربت اور بیماری ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 69۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جو کہ اس واقعے سے صاف واضح ہے کہ باطل جتنی بھی تدبیریں کرنا چاہے، خدائے برحق جو اگر بچانا چاہے تو اس کے بندے کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور یہی وہ ایمان ہے جس سے دور حاضر کی اکثریت جو ہے وہ محروم ہے، اور اس طرح باطل کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں، ورنہ کسی بھی نمرود میں اہل حق کو جلانے کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال اہل ایمان کو ہمیشہ اس نقطے کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دشمن اگر قوی است نگہبان قوی تر است۔ اس کے بعد سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87۔ وَالظَّنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جناب یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ نون کے معنی مچھلی کے ہیں، اور جناب یونس کو ذُنُّون کہا جاتا ہے۔ مچھلی سے مراد ویل، مچھلی نہنگ جسے کہتے ہیں، کہ یہ قوم بے ایمانی سے عاجز آ کر ناراض ہو کر آپ جو ہے اس قوم کی بے ایمانی سے عاجز اور ناراض ہو کر آبادی سے باہر نکل گئے اور قوم کو عذاب کے حوالے کر دیا، تو خدا نے انہیں کشتی کے ذریعے مچھلی کے شکم میں پہنچا دیا، اور انہوں نے اس ترک اولا کا اعتراف کر کے توبہ کی کہ مجھے قوم کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ورنہ خدا مجھے بھی مچھلی کے حوالے نہیں کرتا۔ یہ ایک بہترین درس عبرت ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو ہمیشہ قوم کے دکھ درد میں شریک رہنا چاہیے، اور ناراض ہو کے قوم کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ وہ کسی دوسری بڑی مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی پارے میں موجود اگلی سورہ مبارکہ حج، جس کی پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ جناب ملا صدر الدین شیرازی کے بیان کے مطابق قیامت کو ساعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا اس کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے، اور یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ ہمارا ہر قدم قیامت کی طرف بڑھ رہا ہے تو شاید ہم ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکیں، لیکن نادانستہ طور پہ سب تیزی کے ساتھ اسی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، اور یہ ایک انسانی زندگی کا ایک واقعاً ایک عجیب و غریب فلسفہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا موت کی طرف بھاگ رہا ہے، اور ہر زندہ رہنے والا قیامت کا رخ کر رہا ہے۔ اس کی جو تعمیرات ہیں فنا اور خرابی کی طرف جا رہی ہیں، جو بھی یعنی انسان چیز بنا رہا ہے وہ فنا کی طرف بڑھ رہی ہے اور خرابی کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے بعد بھی انسان موت کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور قیامت کے عذاب سے بالکل غافل اور بے فکر ہے۔ اگلی آیت سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 5۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب۔ قیامت کے اس بات کے لیے سب سے پہلے خود انسانی خلقت کو دلیل بنایا گیا ہے کہ اللہ نے ایک بے جان مٹی سے ایک جاندار انسان بنایا، اور پھر اس بات کو مزید
محسوس کرنے کے قابل بنانے کے لیے سبزے کی بھی مثال دی کہ زمین بالکل مردہ تھی لیکن پیدا کرنے والے نے اسے زندہ بنا دیا اور اس میں سینکڑوں چیزیں پیدا کر دیں. تو جو ایسی مردہ زمین کو زندگی دے سکتا ہے وہ مردہ انسانوں کو قبر سے کیوں نہیں نکال سکتا. سورہ حج کی اگلی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. آج بھی ایسے لوگ یقیناً پائے جاتے ہیں جن کے ایمان کی کمزوری اور استحکام حالات اور ان کے منافع سے وابستہ ہے، ان کے سود سے فائدے سے وابستہ ہے کہ خدا اور رسول اور مولا اگر مراد پوری کر دیں تو بہترین خدا، بہترین رسول اور بہترین مولا ہیں اور ان پر ہم سو جان سے قربان ہو جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر مراد پوری نہ ہو یا خدا اور رسول خمس و زکوٰۃ کا مطالبہ کریں تو پھر یہ عجیب و غریب خدا اور رسول اور مولا ہیں کہ غریبوں کے کام آنے کے بجائے غریبوں ہی سے خمس و زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے ہیں. ہماری فکر یہ ہے، یہ انداز فکر حقیقت میں ایک پوشیدہ کفر کی نشاندہی کرتا ہے جس پر اسلام کا غلاف چڑھایا گیا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ اس قسم کے کفر میں مبتلا ہیں. سورہ حج کی ہی اگلی آیت نمبر 37 لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. دور جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ کفار عرب جب قربانی کے جانور کا گوشت مقدس مقامات پر لٹکا دیا کرتے تھے اور اس کے خون سے خانہ خدا کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ گویا یہ گوشت اور خون خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے. جس طرح آج کے بعض نادان افراد مسجدوں اور میں اس طرح کے چھاپے لگا دیتے ہیں اور اس طرح ان دھبوں کو خدا کی بارگاہ تک پہنچانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ پروردگار عالم کو راضی کرنے کا یہ راستہ داغ اور دھبے نہیں ہے، اور اس کی رضا کا راستہ کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری اور دامن کے کردار کا ہر گناہ کے دھبے سے پاک ہونا ہے. سورہ حج کی ہی آیت نمبر 41 وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. مالک کائنات نے اپنے نیک بندوں سے جو مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن نیک بندوں سے مراد بھی وہی افراد ہیں جو اقتدار پانے کے بعد، سیٹ حاصل کرنے کے بعد، کوئی مقام حاصل کرنے کے بعد خدا کو بھول نہ جائیں اور اپنی انفرادی زندگی میں نماز اور زکوٰۃ کا خیال رکھیں اور اجتماعی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کریں. ان فرائض سے غافل ہو جانے والے نہ دین خدا کے مددگار ہو سکتے ہیں اور نہ ہی خدا نے ان سے کسی بھی قسم کی مدد کا وعدہ کیا ہے، جس کا منظر دور حاضر کے مسلمانوں کی زندگی اور ان کی نکبت اور ذلت میں ہم بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں. اگلی آیت سورہ حج کی آیت نمبر 60 ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور. پروردگار عالم نے پہلے صاحبان ایمان کو یہ اطمینان دلایا کہ وہ حالات پہ صبر کریں اور دشمن پر بھی زیادتی نہ کریں. پھر اس کے بعد بھی اگر دشمن ظلم کرتا ہے تو ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تمہیں اس بات سے کیا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، یعنی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جب خدا مددگار ہے تو ظلم ہوتا ہی کیوں ہے، اس لیے کہ ہم آفتاب نکالنے اور دن کو لانے پہ قادر ہیں، لیکن یہ کام بھی پوری رات گزر جانے کے بعد کرتے ہیں کہ اس کے بغیر دن کی قدر کرنے والا ہی کوئی نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی اس احسان کا اندازہ کر سکے گا. یعنی یہ دنیا جو ہے وہ علت اور معلول کے سبب سے چل رہی ہے. یہی حال زمین کا ہے کہ جب ہم پانی برسا کر اسے سرسبز و شاداب بناتے دیتے ہیں، لیکن یہ کام بھی اس وقت ہوتا ہے جب ایک مدت تک زمین اپنی خشکی اور بیابی کو برداشت کر لیتی ہے. اور پروردگار عالم تو خود بھی ظلم کرنے والوں اور کفر والوں کو برداشت کرتا ہے، تو تم برداشت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارا بھی فرض ہے کہ برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرو، اس کے بعد ہم مدد کرنے والے ہیں اور نتیجہ تمہارے ہی ہاتھ میں رہے گا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پارہ نمبر
18 کی خاص نکات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ وصلی اللہ